پاکستان کو نہیں تھی. اور اگر آپ کسی بھی جو جانتا ہے فورن پالیسی جو ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں, جو پرانے ڈپلومیٹس, کسی سے پوچھ لیں کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے کبھی پچھلے 50 سال میں بتا دیں کہ پاکستان کی یہ سٹینڈنگ تھی. نمبر 2, یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے, آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ افغانستان پاکستان کو سمجھتا تھا کہ ہم ان کے مخالف ہیں, ہندوستان کے وہ زیادہ قریب تھا. امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ ہم دوگلی گیم کھیل رہے ہیں, ڈو مور کرو. آج امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو. آج افغانستان سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. وجہ کیا اس کی کہ آج پاکستان کو دنیا یہ سمجھتی ہے وہ ملک جو کہ امن لے کے آ رہا ہے افغانستان میں, جس نے پوری کوشش کی سب سے پہلے کہ امریکی اور طالبان کی بات چیت کروائی, اور اس کے بعد پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان کو بٹھایا. وہ مشکلات ہیں, لیکن پاکستان کا ایک پازیٹیو رول دنیا آج ایکنالج کر رہی ہے. آج ہمیں کوئی ڈو مور نہیں کہہ رہا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ذرا دیکھیں پچھلے 20 سال میں پاکستان کو کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈو مور کہیں, اور پھر ہمیں برا بھلا بھی کہا, جنگ کسی اور کی ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جا رہا تھا ان کی کامیابی نہ ہونے کی. اور اگر آپ ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, یو اے ای سے ہیں, ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں. پاکستان کا تو موقف ہے, قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہیں. ان کے ابھی تک ہم نے پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں بنایا تھا کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان لا سکیں. زیادہ سے زیادہ وہ کوئی پلاٹ لیتے تھے اور ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے تھے. ایک تو یہ جو 2 بڑے پروجیکٹس ہیں, ان کے اندر انشاءاللہ جو میں جانتا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کا, جس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز اوپر جائیں گے. لیکن جو دوسری بات کی آپ نے قبضوں کی, ہمیں پوری طرح ہم اب قبضہ گروپس کے پیچھے جا رہے ہیں. پنجاب میں خاص طور پہ ایک عثمان بزدار نے پوری ایک ان کی ٹیم سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو لاہور کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے, ابھی آپ چیخوں کی آوازیں سنیں گے, اور اس کے بعد بڑے بڑے قبضہ گروپ, اور یہ سارے ملے ہوئے تھے. ہم نے پوری طرح تفتیش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ قبضہ گروپس کو پولیٹیکل پارٹیز ان کو بیک کر رہی تھی, یہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے, یہ ان کے جلسے کراتے تھے, ان کو الیکشن میں پیسے دیتے تھے. اس کے بعد وہ ان کو پوری کوئی ایڈمنسٹریشن ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. پرائم گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. کئی پولیٹیشنز نے بڑے بڑے پلازا بنائے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی اربوں روپے کی زمینوں کے اوپر پلازے بنائے ہوئے ہیں. ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں, اور ہم ایک پوری چیف سیکرٹری کے ساتھ ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ایک پوری اب ٹیم بنے گی. یہ جو سوسائٹیز کے اندر یہ قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا جی اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ یہاں ہے نہیں, وہ نہیں ہوتے تو ان کی زمینیں قبضہ, اس کے اوپر اب پورا پلان کر رہے ہیں. تو آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں گے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے ان کے اوپر. شروع ہو گیا لیکن ابھی تو 5% شروع ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. مہنگائی کا تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ایک تو شوگر مافیا, وہ تو اب کمپٹیشن کمیشن نے بتا دیا کہ یہ ملک کے مونوپلیز بناتے ہیں اور پھر یہ ملک کے قیمتیں بڑھا دیتی ہیں چینی کی. تو اس کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی بھی اب قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئی ہیں, اور اس کے اندر گورنمنٹ نے امپورٹ کی چیز سستی چینی لے کے آئی. اور ہمیں پہلے یہی نہیں پتا تھا کہ شوگر مل ایسوسیشن ہی بتاتی تھی کہ قیمت کیا ہے چینی کی, وہی بیچ رہے ہیں, وہی بتاتے تھے قیمت کیا ہے, اور وہی پھر کہتے تھے کہ جی اتنی چینی ہو گئی ہے. اور کئی تو اب انہوں نے جو چینی ہمیں بتائی وہ زیادہ بتا دی, بعد میں پتہ چلا کہ کم ہے, اور جب کم ہوتی ہے قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. یہ پورا ایک ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ کس طرح ایک مل کے مہنگائی کی جاتی ہے. اور گندم کا مسئلہ ادھر سے شروع ہوا کہ 2 سال غلط ٹائم پہ بارش ہو گئی, کٹائی کے وقت بارش ہوئی, اس سے ہماری گندم کم ہو گئی. جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمت اوپر چلے گئی, اور ہمیں اسیسمنٹس دی گئی وہ غلط دی گئی فوڈ سیکورٹی کی طرف سے. اور پھر
جو ہم نے امپورٹ کی وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے قیمت اوپر چلی گئی. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے. لیکن جو آپ نے بات کی نا، اس کے علاوہ دو بڑے مسئلے تھے پاکستان کے. ایک فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں کمی، دوسری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر 40 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. ٹریڈ گیپ یعنی کتنی ملک میں ڈالر آ رہے تھے اور کتنے باہر جا رہے تھے، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. یہ تاریخی خسارے تھے پاکستان میں. 2 سال کے بعد آج ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جس کے اوپر ریٹنگ ہوتی ہے ملک کی، یہ 17 سال کے بعد ایک کوارٹر یعنی پورے کوارٹر کے اندر جو ہمارا پہلی 17 سال کے بعد نفع میں گیا یعنی سرپلس میں گیا. دوسرا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں، اگر ہمیں انہوں نے جو لیے ہوئے قرضے ان کی قسطیں نہ دینی پڑیں، یہ بھی بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو فسکل سچویشن ہے وہ سرپلس میں چلی گئی. پرائمری ڈیفیسٹ پرائمری سرپلس جو کہتے ہیں، وہ پہلی دفعہ پرائمری سرپلس ہوا ہے پاکستان میں بڑی دنوں کے بعد. یعنی اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں تو ہمارے جو اس وقت آمدنی ہے وہ خرچوں سے زیادہ ہے. پہلی چیز یہ جو ڈالر ہے، ہم کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہے. ڈالر اپنی نیچرل ریٹ کے اوپر مارکیٹ ریٹ کے اوپر آیا اور تھوڑا بڑھ بھی رہا تھا، اور انشاءاللہ یہ اب ڈالر آپ دیکھیں گے کہ مضبوط بھی ہوگا، کیونکہ جب آپ کا سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جاتا ہے تو سیدھا آپ کی کرنسی مضبوط ہو جاتی ہے. اور جو سب سے خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو کہ پچھلے 5 سال جو نون لیگ کے 5 سال تھے اس میں کیونکہ ڈالر انہوں نے اوپر پڑا رکھا ہوا تھا، اس سے ایکسپورٹس بلکہ وہیں کی وہیں رک گئی، 0% انکریز تھی. یہ اب بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس ٹھیک ہو رہی ہے. تو ہر طرف معاشی طور پہ پاکستان صحیح راستے پہ. یہ نہیں کہ ابھی مسئلے نہیں، کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اتنا بڑا قرضے چھوڑ کے گئے ہیں، ان کا سود ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے. لیکن جو اس وقت اکانومی ہے، اگر آپ چھوڑے پاکستانی کیا کہتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ایجنسیز دیکھ لیں تو ان سب کے اندر ہماری اکانومی آج پازیٹیو راستے پہ ہے. تھینک یو.